السلام علیکم. تلخشری کے ساتھ جاوید شاہ. ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان میں سیاسی صورتحال روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے، اور سیاسی صورتحال کی خرابی کی وجہ صرف پی ٹی آئی اور پاکستان کے ارباب اقتدار اور مقتدر حلقوں میں پائی جانے والی کشیدگی ہے. اس کشیدگی سے عوام کو ایک خاطر خواہ نقصان ہوگا، اور عوام کا کسی بھی اسٹرائک یا ہڑتال یا کسی دھرنے یا کسی روڈ بلاک کی صورت میں کاروبار متاثر ہوتا ہے، اور معاشی بدحالی کا شکار ہے. پاکستان اس وقت غربت عروج پہ ہے، مہنگائی عروج پہ ہے. اس پہ حکمرانوں کو کوئی توجہ نہیں دے رہی. لازمی حکمران بھی اس لیے توجہ نہیں دے رہے، اپنی تئیں کوششیں کر رہے ہیں وہ، مگر جب دوسری طرف سے اپوزیشن، خاص کر کے پی ٹی آئی والے، جو ان کے اوپر عرصے تنگ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، اس کے بنا پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں. اچھا، عرصہ حیات اگر تنگ کیا جا رہا ہے تو وہ ایک الگ بات. اب بھی حکمراں جماعت کا یہ کہنا ہے، حکمراں اتحاد کا، کہ جناب وہ تو ہمیں تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم سے بات کریں تو ہم کوئی راستہ نکالیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی سے بات کریں گے، آرمی کے ذمہ داران سے بات کریں گے، جبکہ آرمی کے ذمہ داران نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی سیاسی معاملے میں نہیں پڑیں گے اور نہ ہم کسی سے بات کریں گے. حال ہی میں گارجین اخبار، جو باہر کا اخبار ہے انٹرنیشنل، جہاں کوئی اسی کا اثر رسوخ نہیں، اس نے یہ رپورٹ دی. اس کے نمائندوں نے اڈیالہ جیل میں آ کے کچھ ملاقاتیں کیں، عمران خان سے بھی رابطہ ہوا، اور فوج کے ذمہ داران سے بھی کچھ غیر سرکاری تو رابطہ ہوا. بہرحال انہوں نے اس کا انکشاف کیا. گارجین اخبار کہتا ہے کہ عمران خان مسلسل اس میں ہے کہ فوج ہم سے رابطہ کرے، فوج مجھ سے مذاکرات کرے. فوجی تیار نہیں ہے، کیونکہ قسم کھائی ہوئی ہے انہوں نے اب کہ اتنی جمہوریت کی بقا کے لیے تو وہ کوششیں کرتے رہیں گے، مگر کسی سیاسی معاملات میں اب ہم حصہ نہیں لیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کچھ ان کے رویے سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے، اور کچھ ان کے انداز سے بھی. پاکستان میں جو حکمراں جماعت اور اس کے حالیہ دنوں میں جو تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے، جس طرح نظر آئے گا آپ کو کہ فوج کا عمل دخل جو ہے انہوں نے اپنی سیاست سے، جو ماضی میں سو ہوا، مگر اب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرنا چاہیے، اور اس پہ بزد نہیں ہونا چاہیے. لازمی اس سے صورتحال خراب ہوئے گی، اور یہ صورتحال کہاں لے جاتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. مگر پاکستان کے حالات میں یہاں کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہاں کے غربت زدہ عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. پانی، بجلی، گیس، ہر چیز کا یہاں مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ غربت اتنی عروج پہ پہنچ چکی ہے، مہنگائی عروج پہ پہنچ چکی ہے. تو اس صورت میں وہ لوگ کسی ایسی تحریک کے متحمل نہیں ہو سکتے. لازمی کارکنان تحریک کہیں چلا دیں گے، کہیں. اب کے پی کے کی حکومت ہے، وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے عوام کے لیے کوشاں کم نظر آ رہا ہے. امین گنڈا پور وہ صرف عمران خان کی وہ جو تحریک ہے اس کو ایک چلانے کے لیے وہ اپنے تمام وسائل، سرکاری اور غیر سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں. اور اٹک کے پل تک وہ کہہ رہے ہیں آ کے میں یہاں سے ہم لوگ چاروں طرف سے اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے. یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا، مگر جو ہوگا وہ پاکستان کے، میں یہ سمجھتا ہوں، مفاد میں نہیں ہوگا. پاکستان میں بدامنی پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کے عوام یہ نہیں چاہتے. پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے مہنگائی ختم ہو، نوکریاں کھلیں، جاب کھلیں، اور معاشی مسئلہ حل ہو یہاں کا، اور یعنی کہ سستی چیزیں ہوں. یہ ان کا مسئلہ ہے. ان کو گھر ملے، ان کو رہائش کے لیے سر چھپانے کو ٹھکانہ ملے. پاکستان میں یعنی کہ اتنا حالات اچھے ہو جائیں، باہر جانے سے، غیر ملک میں جانے سے پاکستانی جو دھڑا دھڑ باہر جا رہے ہیں سب ملک چھوڑ کے، اس سے وہ پاکستان میں رہنا پسند کریں. مگر اگر ایسی صورتحال رہی اور یہ نبرد اپوزیشن رہی، پی ٹی آئی لازمی ایک لارجر پارٹی ہے، اس کے ساتھ عوام ہے، اور عوام
اب وہ عوام ایسی ہے کہ جو وہ عوام ہے وہ روڈ پہ آنے کو مزید تیار نہیں ہے، اس کے ووٹ ڈالنے کو تیار ہے پی ٹی آئی کو، مگر روڈ پہ آنے کو تیار نہیں تھے۔ اس لیے آنے والے دنوں میں جو پی ٹی آئی نے کال دی ہے تو اس کا نتائج اس حالات میں اچھے نہیں نکلیں گے، اور اگر ان کا یہ یعنی کہ 24 نومبر کا جو پروگرام ناکام ہو جاتا ہے اور جو تو پھر اس صورتحال میں پی ٹی آئی کو بڑی خفت اٹھانا پڑے گی، اور پھر اس کی سیاسی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ بد امنی یا معاشی صورتحال ملک میں خراب کرنے سے بہتر ہے ہاں اپنے حقوق کے لیے یا وہ آواز جو بلند کر رہے ہیں اس سے ہمیں اتفاق بھی ہے اور اختلاف بھی ہے۔ ایک اتفاق یہ ہے کہ جائز جو ان کے مطالبات ہیں اس کو ان کو حکومت کو حل کرنا چاہیے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمہوری حکومت سے مذاکرات کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس 1.5 لاکھ کو ختم کریں، جمہوری حکومت سے مذاکرات کریں، اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری حکومت جو مذاکرات کرے گی تو ان لوگوں کی بھی آشیرواد حاصل ہوگی، تو آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، مگر ان لوگوں سے پارلیمنٹ میں آپ لوگ ملتے ہیں روزانہ تو ایک مذاکرات کا آغاز کریں، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ یعنی کہ 75% نہیں نکلے گا تو 50% تو نکل آئے گا، تو آپ کے لیے راہ ہموار ہوگی باہر آنے کے لیے، کیونکہ اگر عمران خان باہر نہیں آئے، جو ان کا مظاہرہ 24 نومبر کو ہو رہا ہے تو اسی لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان کو باہر لائیں، کسی یعنی کہ وہ باہر آئیں گے تو کیا کوئی غربت تو نہیں ختم کر دیں گے، وہ کوئی یہ معاشی حالات ملک کے بہتر تو نہیں کر دیں گے، یعنی کہ وہ تو اقتدار میں ہی نہیں ہے، مگر ان کے نہ آنے سے یہ احتجاج جو ان کا ہوگا، جو غریب ہے وہ مزید غریب تر ہو جائے گا، روزگار سے محروم ہو جائے گا، کاروبار زندگی معطل ہو جائے گا، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ ختم ہو جاتی ہے، آنا جانا لازمی ایک احتجاج ہوتا ہے ملک میں۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اجتناب کرنا چاہیے، سیاسی لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اس معاملے پہ کشت و خون اور قتل غارت گری ہو، مار دھاڑ ہو، اس سے بہتر ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کا سوچا جائے، پاکستان کا سوچا جائے، پاکستان کے یہ تقریب کار جو طاق لگائے بیٹھے ہیں ان کی یعنی کہ ارمان کو پورا نہ کیا جائے، ان کے پروگرام کو پورا نہ کیا جائے۔ اگر ملک میں تقریب ہنگامہ آرائی اور بد امنی ہوگی تو اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے یہ ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، اس میں چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کوششیں کرتی ہیں اور وہ محب وطن جماتے ہیں۔ ہم کسی کو غدار نہیں کہتے پاکستان میں، تو یہ تمام پاک ہے، مگر ان کے سیاسی ذہن الگ ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں، مگر اس نہج پہ نہ لا جائے کہ ملک تباہی و بربادی کی طرف چلا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔